اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو ارم ضیاء کا سلام پیش ہو۔ فلسطین جل رہا ہے اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو جاننے کے لیے اس کے پس منظر میں جانا بہت ضروری ہے، اور آج ہم اس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم سب سے پہلے وہ پس منظر ہی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کا جاننا آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اہل یہود کون تھے۔ اور ہم جب اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت یہ لفظ اسرائیل ہے کیا، یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا اور اس اسٹیٹ کا نام یہ کیوں پڑا۔ تو سب سے پہلے میں بات شروع کروں گی لفظ اسرائیل سے۔ اس کا مطلب ہے اسیر، قیدی، غلام، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو اسرائیل کا مطلب ہوا اللہ کا قیدی، اللہ کا غلام، اللہ کی ماننے والا، اللہ کی سننے والا، اللہ کی طرف چلنے والا۔ اور یہ نام، یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اسرائیل لقب ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور ہم مسلمان الحمدللہ جتنی عزت تمام انبیاء اکرام کو دیتے ہیں، میرے خیال سے ہم مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، کیونکہ ہمارا تو دین ہی سرکار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، کلام پاک کی تعلیمات کے مطابق ہمارا تو دین ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تمام چین آف پروفٹس پہ اور یہ جو الہامی کتابیں ہیں ان کے اوپر مکمل یقین نہیں رکھتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس نام اسرائیل کے ساتھ ہمارے لیے بہت زیادہ باعث عزت ہیں۔ تو اب آپ کو یہ پتہ چلا کہ لفظ اسرائیل کے معنی کیا ہیں، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی میں سے کسی بیٹے کی نسل سے بنی اسرائیل کی نسل شروع ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو قرآن میں ہے وہ میرے تمام بھائی بہنوں نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو بنی اسرائیل، وہاں سے یہ قوم چل رہی ہے۔ بنی اسرائیل پہ اللہ رب العزت کی طرف سے 4 ادوار آئے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم مسلمانوں سے پہلے بنی اسرائیل میرے رب کی بڑی پسندیدہ قوم تھی۔ تو یہ جو 4 ادوار آئے، ان 4 ادواروں میں 2 میں ان کو بڑی عزت ملی، بڑی اونچائی ملی، بڑا رتبہ ملا، بڑی شان ملی، لیکن 2 ادوار ایسے تھے جس میں یہ بڑے ذلیل ہوئے، انہیں بڑی پستی ملی، انہیں اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، یہ پستی کی گہرائیوں میں گر گئے۔ اور جب کلام پاک کا نزول ہوا تو یہ اپنے چوتھے دور میں تھے، یعنی کہ بے انتہا پستی کے دور میں تھے۔ تو جب حق آ رہا تھا تو باطل جو تھا وہ پستی میں جا رہا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں انہی کو مخاطب کر کے بتایا ہے، اور یہ صاف صاف بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری کتاب میں تم پہ یہ واضح کر دیا کہ تم 2 مرتبہ دنیا میں فساد پھیلاؤ گے، دنیا میں بربادی کا باعث بنو گے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ سرکار علیہ السلام پہ جب کلام پاک کا نزول ہو رہا تھا تو یہ اپنی پستی کے دور میں تھے، اور اسی پستی کی وجہ سے یہ بڑا بگاڑ پیدا کر رہے تھے۔ وہ کیا بگاڑ پیدا کر رہے تھے یہ تھوڑا سا ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کے نزول کے وقت یہ اپنی پستی کے دور میں تھے، اللہ رب العزت ان سے بہت ناراض تھے، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ ان سے جو بیان فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہوتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو
کہ جب ہم نے تم پہ اپنا انعام کیا، وہ انعام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا کی، تورات عطا کی، بس اب تم اپنا وعدہ پورا کرو تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کروں. لیکن انہوں نے اپنا وعدہ اللہ رب العزت سے پورا نہیں کیا، اسی لیے یہ پستیوں کا شکار ہوئے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے بادشاہوں کی، تو بنی اسرائیل میں 2 بڑے جلیل القدر نبی بھی گزرے، جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. اور ان کا جو فرسٹ ٹیمپل ہے جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، وہ ڈھایا گیا، اور اس کو ڈھانے والا جو بادشاہ تھا بیبیلون کا نیبوکد نظار، اس نے اس کو گرایا. لیکن انہوں نے 150 سال کے اندر وہ دوبارہ سے یروشلم میں اپنا سیکنڈ ٹیمپل بنا لیا. 70ویں عیسوی میں ان کا وہ سیکنڈ ٹیمپل بھی ڈھایا گیا جو رومن کنگ تھا ٹائٹس، اور اس نے نہ صرف یہ کہ وہ ٹیمپل گرایا بلکہ اس قدر اہل یہود کو قتل کیا، ان کا اتنا خون بہایا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور آج بھی اس وال کے پاس یہ جاتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، بے انتہا روتے ہیں. لیکن یروشلم میں یہ اپنا 3rd ٹیمپل بنانے کا مکمل ارادہ کر چکے ہیں. اور یہ جتنا آپ خون اور فساد دیکھ رہے ہیں، جتنا آپ ان کی زیادتیاں اہل اسلام اور مسلمان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ در حقیقت تمام اس لیے ہیں کہ اب یروشلم میں یہ اپنا 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور جو 2 ان کے پچھلے گرا دیے گئے. تو اگر اب ہم آگے چلیں اور سرکار علیہ السلام کی آمد کو دیکھیں، تو جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا، اور جن کی پیدائش سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 500 سال پہلے، تقریباً 500 سال پہلے ان کا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا گیا تھا، اور رومن جنرل جو تھا ٹائٹس، اس نے ان کا حشر نشر کر دیا تھا. اور تقریباً 500 سال کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حق آیا، باطل جھک گیا. آپ کی پیدائش سے تمام جہانوں میں نور پیدا ہو گیا، اور آپ حق لے کر آ گئے. اہل یہود یہ بات جانتے تھے، ان کے علماء یہ بات جانتے تھے کہ حق آئے گا، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا. صرف دنیاوی عیش کی خاطر، صرف اس دنیاوی لذت کی خاطر انہوں نے قریش کو سکھانا اور پڑھانا شروع کیا کہ تم سوال کرو کہ ذوالقرنین کون تھا، تم اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرو کہ یہ اگر اللہ کا نبی ہے تو یہ ضرور جانے گا اور تمہیں جواب دے گا. اور الحمدللہ سرکار علیہ السلام نے ہمیشہ ان کی چیزوں کے ان کو جواب دی، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی منہ کی کھائی. مگر جب سرکار علیہ السلام نے مکے سے مدینے ہجرت کی، تو یہاں پہ آپ ایک بڑی تبدیلی دیکھیں گے کہ انہوں نے ان سے پیکٹ کیا. اب یہ مکے کیسے آئے؟ تو جب میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ ان کا سیکنڈ ٹیمپل جب رومن جنرل ٹائٹس نے گرایا تھا، ان میں انتشار پیدا ہو گیا تھا، اور ان کو یروشلم سے نکال دیا گیا تھا. اور اس عہد کو، اس زمانے کو جو ان کا ایک طویل عرصے پہ محیط رہا، یہ ڈائسپورا کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو جس کا منہ جہاں سمایا وہ وہاں چلا گیا. اور 3 قبائل جو تھے وہ ان کے آ کے مدینے میں سیٹل ہو گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو یہ 3 یہودی قبائل تھے. سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے مدینہ تو آپ نے ان کے ساتھ پیکٹ کیے، جسے میثاق مدینہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. لیکن ہر مرتبہ انہوں نے عہد شک نہیں کی. یہ سرکار علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن تھے. یہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرنا جانتے تھے. عہد تو انہوں نے کر لیا تھا، ایگریمنٹ تو انہوں نے سائن کر لیا تھا، لیکن یہ قریش کو اکساتے تھے کہ تم جنگ کرو، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس معاملے کو رفع دفع فرما دیتے تھے. لیکن جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، آگے بھی جنگیں ہوئیں، اور آہستہ آہستہ کر کے سرکار علیہ السلام نے ان کو مدینہ بدر کر دیا، ان کو مدینے سے نکالا گیا. کیونکہ ایگریمنٹ کرنے کے باوجود بھی یہ مسلمانوں کے دوست نہیں تھے. یہ پیچھے سے چھرا گھونپنے والے لوگ تھے جو پیٹھ میں چھرا گھونپتے تھے. سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کرنا چاہا. کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول
سرکار علیہ السلام کی معراج یہاں سے شروع ہوئی، جو معراج کا سفر اللہ رب العزت تک گیا کہ آپ کس طرح مکے سے یہاں تشریف لائے اور پھر یہاں سے آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے۔ تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک بے انتہا عظیم اور ہمارے دل کے قریب یہ جگہ ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو فتح کرنا چاہا، لشکر گیا، محاصرہ کر لیا گیا۔ جب محاصرے کو بڑے دن گزر گئے، کیونکہ یہ بڑے مضبوط تھے اندر اور عیسائی بھی یہاں پہ موجود تھے، مسلمان اس محاصرے کو توڑ نہیں پا رہے تھے، تو ان کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جب شامل حال ہو گئی مسلمانوں کے ساتھ، تو ان کے بڑے بڑے علماء فصیلوں پر آئے قلعے کی، اور انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں بیٹھے رہو تو اس قلعے کو فتح نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک درویش صفت بادشاہ ہے، وہ آئے گا اور وہ اس قلعے کو فتح کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں فوراً یہ بات آئی کہ وہ درویش صفت بادشاہ تو اس وقت مدینے میں بیٹھا ہے، اور آپ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، قلعہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام، اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ اونٹنی، اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک گھوڑے کے ساتھ اس سفر پہ نکلے۔ تقریباً 700 میل کا یہ سفر آپ نے طے کیا، اور طے بھی اس طرح کیا کہ راستے میں کچھ دیر آپ بیٹھتے، گھوڑا یا اونٹ جو بھی سواری تھی، اور غلام رسی پکڑتا، اور کچھ دیر غلام بیٹھتا اور آپ رسی پکڑتے، اور جب آپ اپنی افواج کے پاس پہنچے تو وہ وقت تھا کہ جب غلام گھوڑا یا اونٹ جو بھی جانور موجود تھا اس پہ بیٹھا تھا، اور حضرت عمر جلیل القدر صحابی، ایسے بادشاہ، وہ اس کی رسی پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا بھی کہ یا امیر المومنین، آپ اپنا لباس تبدیل کر لیجئے جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، یہاں تک کہ گھوڑے کی نالیں بھی گھس چکی تھیں، آپ کے جو جوتے پیر میں تھے وہ ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں بظاہر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کو عزت اللہ نے اسلام سے دی، لباس اور روپے پیسے سے نہیں دی۔ ناظرین، یہاں میں کہوں گی کہ حضرت عمر کی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری عزت اسلام کو فالو کرنے سے ہے، بہترین لباس اور روپے پیسے میں نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا اور اپنی کتابوں کو دیکھا تو وہ پہچان گئے، اور بیت المقدس کے دروازے کھول دیے گئے اور چابیاں آپ کے حوالے کر دی گئیں، اور یوں خون کا ایک قطرہ بہے بغیر بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اس وقت حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں کے اوپر احسان عظیم کیا، جی احسان عظیم کیا۔ یہ آج جو فلسطین میں میرے معصوم بچوں کا خون بہا رہے ہیں، میری بہنوں کو بیوہ کر رہے ہیں، میرے بھائیوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں، کسی سے اس کا باپ چھین رہے ہیں، کسی سے اس کا بیٹا، اس کی بہن چھین رہے ہیں، وہ یہ بھول گئے کہ ان کو عزت کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیسے دی؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ جب رومنز نے، ٹائٹس نے سیکنڈ ٹیمپل ان کا گرایا تھا اور ان کو نیست و نابود کیا تھا، تو اس کے بعد ان کو ایسے مارا اور کاٹا جاتا تھا جیسے کہ گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے، کیونکہ رومنز ان سے بھی شدید نفرت کرتے تھے اور عیسائیوں سے بھی شدید نفرت کرتے تھے، اور اہل یہود اور عیسائیوں میں بھی آپس میں بڑی نفرت، بڑی جنگیں، بڑا جھگڑا تھا، اور رومن سمجھتے تھے کہ یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، تو وہ ان دونوں کو مارتے تھے۔ لیکن ابھی حضرت عمر ان پر احسان عظیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے یروشلم کے دروازے، بیت المقدس کے دروازے ان کے لیے بھی کھول دیے کہ تم آؤ اور تم اپنی مقدس جگہوں کی زیارت کرو، کیونکہ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ہم بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء لیتے ہیں تو ان کا مسکن رہا ہے، اور ہم مسلمان اس بات کی عزت کرتے ہیں
کہ جو جس کی جگہ ہے ہم اس کے لیے وہاں کے دروازے بند نہیں کرتے، ہم تو پیار بانٹتے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب نے، ہمارے قرآن نے، سرکار علیہ السلام نے مسلمان کو سکھایا ہی یہی ہے کہ تم پیار بانٹو۔ تو حضرت عمر نے اس وقت یہی کیا، مگر عیسائیوں نے اس وقت حضرت عمر سے یہ معاہدہ لکھوایا کہ یہ یہاں آئیں گے لیکن یہ یہاں کے رہائشی کبھی نہیں بنیں گے، یہ آئیں اپنی زیارتوں کی زیارت کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ تمام خلفائے راشدین حضرت عمر کے بعد انہوں نے اس عہد کو پورا کیا، اس کے بعد بنو امیہ نے اس عہد کو پورا کیا، عباسائیدز آئے، انہوں نے اس عہد کو پورا کیا، یہاں تک کہ آٹومن امپائر تک کے زمانے میں اس عہد کو پورا کیا گیا، اور اہل یہود یروشلم میں نہیں رہ سکتے تھے، اور یہ کس کی مرضی تھی؟ عیسائیوں کی، مسلمانوں کی نہیں تھی۔ تو اے اہل یہود، تم وہ وقت کیوں نہیں یاد کرتے کہ جب تمہیں تمہاری زیارتوں تک رسائی دینے والا ایک مسلمان حکمران ٹھہرا، ورنہ یہ عیسائی تو تمہیں گھسنے بھی نہیں دیتے۔ لیکن آج تم اسی مسلمان کی نسل کشی کر رہے ہو، اسی مسلمان کا خون بہا رہے ہو، اسی کو اس کی زمین سے در بدر کر رہے ہو۔ یہ کیسی نفرت ہے؟ یہ نفرت کے ساتھ ساتھ تم پہ اللہ کا عذاب ہے، اور تم اس عذاب کو مکمل کرو گے، تم مکمل تباہی کی طرف جاؤ گے، کیونکہ یہ بھی میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں، تمہارا اس دنیا سے خاتمہ ہوگا اور بہت بری طرح ہوگا۔ تم آج جتنا خون کا کھیل کھیل سکتے ہو کھیل لو، بہرحال ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو ناظرین، ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر نے ان کے اوپر احسان عظیم فرمایا، لیکن یہ اس احسان کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عثمان کے دور سے پھر کیا تبدیلیاں آئیں۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے کمنٹس کیجئے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی العظیم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔